الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھیو، آج اتوار کے سلسلے میں ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ سید عامر حسین صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ کی معنی ہے دوست، فالوور، پیروی کرنے والا، فرینڈ، دوست۔ اس وقت شیعہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے، دوست تھے، فرینڈ تھے، سنی نہیں تھے۔ حنفی، مالکی، شافعی بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب سچ بولیں، آپ مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ آپ کے بات صحیح ہے کہ حنفی، مالکی، شافعی، بریلوی، دیوبندی اور یہ فرقے نہیں تھے۔ عامر صاحب، آپ کی بات یہ صحیح ہے، لیکن یہ جو آپ نے معنی بتائی نا کہ شیعہ لفظ کے معنی دوست، فالو اور فرینڈ ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے سورۃ انعام، اور اس کا آخری رکوع ہے، اور آیت نمبر ہے 100۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر ہے 159، 159۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کیے ہیں، وکانوا شیعہ، اور وہ شیعہ ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کسی چیز میں واسطہ نہیں ہے آپ کا۔ انما امرہم الی اللہ، ان کے کام اللہ کے حوالے ہیں۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر یہ جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا۔ تو شیعوں کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائی۔ اگر شیعہ لفظ کی معنی ہوتی وفادار اور فالوور اور فرینڈ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، شیعہ لفظ کی معنی وفادار نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورۃ قصص کی طرف چلیں آپ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے، لوگ سوئے ہوئے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ میرا شیعہ ہے اور یہ میرا دشمن ہے، یعنی کہ یہ دشمن کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا ہے۔ یہ بنو اسرائیل سے ہے اور یہ قبطی نسل سے ہے، فرعون کے نسل سے ہے۔ لیکن یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو شیعہ ہے لفظ آیا ہے، تو کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرمان بردار فالوور تھا؟ نہیں، وہ اس لیے فاستغاثہ الذی من شیعتی، پھر وہ شیعہ کی مدد کی دشمن کے مقابلے میں، علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہو گیا ہے۔ انہ عدو ذل مبین، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے اور گمراہی جو ہے نا، گمراہ بھی ہے۔ اب یہ ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر وہ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذل استنصرہ بالامس یستسرقہ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام وہ جس کی مدد کی دوسرے دن دوسرے آدمی سے لڑ رہا تھا، تو قرآن کہتا ہے قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، یہ شخص شیعہ سے کہتا ہے
کہ انک لغوی مبین، اے شخص تو سری گمراہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شیعہ کو کہا سریًا گمراہ، اور وہ کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض۔ تھوڑا سا آگے ہے یہ کہ وہ اس کا بھی جواب آ رہا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، کہنے لگا کہ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے۔ جبارا فی الارض، زمین میں ظالم اور سرکش ہو کر رہنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا یعنی کہ برا بھلا کہہ رہا ہے کہ آپ تو زمین میں سرکش اور ظالم ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور آپ کا تو ارادہ اصلاح کا تو ہے ہی نہیں۔ اب اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ کہتا ہے کہ ظالم اور اصلاح نہ کرنے والے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہے۔ یہ سورۃ قصص آیت نمبر یہ آپ پڑھتے آئے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تو گمراہ ہے، انک لغوی، آیت نمبر 18 ہے۔ اور یہ جو شخص نے شیعہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو ظالم ہے اور سرکش ہے اور اصلاح نہیں چاہتا، یہ 19 آیت ہے سورۃ قصص کی۔ تو بھی ان قرآن مجید کا آیت سے معلوم ہوا کہ فالوور، دوست، فرینڈ کی معنی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اور یہ شیعہ تو لفظ ایسا قرآن مجید کے حساب سے اتنا برا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ کامیاب ہوگا؟ تو شیعوں سے قرآن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سید عامر صاحب کہتے ہیں ناسبی سنی ہیں جو یزید اور معاویہ اور صحابہ کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ناسبی میں اور اہل سنت میں فرق ہے۔ اہل سنت تو وہ ہیں، اس کے بعد اس نے جو کہا نا کہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ، تو یہ بھائی اب کے بات صحیح ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، اور یہ فرقہ پرستی نہیں کرنی چاہیے۔ بریلوی، دیوبندی، حنفی، مالکی، شافعی نہیں نکلوانا چاہیے، مسلم کہلوانا چاہیے۔ سید عامر صاحب نے شیعہ بھی نہیں کہلوانا چاہیے، اور یہ بریلوی، دیوبندی، حنفی یہ بھی نہیں کہلوانا چاہیے۔ کیا کہلوانا چاہیے؟ صرف اور صرف مسلم، کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے مسلم ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اور فرقہ پرستی کو اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے بعد پھر سید عامر صاحب کہتے ہیں کہ سنی لوگ ہی ناسبی ہیں۔ میرے بھائی، اہل سنت والے جو قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، اہل سنت، وہ ناسبی نہیں ہیں۔ کوئی بندہ اگر یزید اور معاویہ اور صحابہ کو مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ معاویہ اور صحابہ کرام کو ماننا ناسبیت نہیں ہے، یہ تو اچھی چیز ہے۔ ناسبی تب ہوگا کہ صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے۔ لیکن میرے خیال میں اہل سنت میں جتنے لوگ ہیں تو وہ سب کو سب مانتے ہیں، یعنی صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کو نہ مانے، اہل بیت کو مانے تو وہ رافضی ہے، اور صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے تو ناسبی ہے۔ دونوں کو مانے تو وہ تو اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ آیا، قرآن اور سنت کے راستے پہ وہ آیا، وہ سیدھے راستے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ اور اس کا آپ کہیں کہ توصیفی نام، اس کی صفت ہوگی اہل سنت، نام تو مسلم ہے اور صفت اس کی ہوگی اہل سنت، کہ یہ قرآن اور سنت کو ماننے والا ہے، نبوی طریقے پہ چلنے والا ہے۔ سنت کہتے ہیں نبوی طریقے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کیا پھر وہ سوال کرتے ہیں کیا عامر بن سعد بھی شیعہ تھا؟ اور آپ جواب دیں بھائی، وہ گناہ گار تھا اور مسلم تھا، اس وقت یہ فرقے وغیرہ نہیں بنے تھے۔ آپ یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت پر عمل کرنے والا تھا، لیکن گناہ گار بھی ہو سکتا ہے انسان، وہ معصوم تو نہیں تھے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو تاریخ کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں، خصوصاً واقعہ کربلا کے وجہ سے، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں، عامر بن سعد، ابن زیاد،
اور یزید وغیرہ. تو میرے بھائی یہ ایک وہ شخص ابو مخنف ہے یہ جس کا نام، اور وہ آپ دیکھیں یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ 157 ہجری میں متوفا، 157 ہجری میں وفات پا چکا ہے. 157 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے. اگر اس کے 60-70 سال پہلے، 80 سال بھی لگا دیں آپ عمر، 80 سال بھی اس کے آپ عمر لگا دیں، تو بھی یہ واقعہ کربلا کے بعد میں 20-25 سال بعد میں پیدا ہوتا ہے. یہ شیعہ کی کتاب ہے، مصباح الٹرسٹ والوں کی. متوفا ہے یہ 157 ہجری میں وفات پا چکا ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے، یعنی وہ مانتے ہیں. اس کے باوجود اگر 70-80 سال بھی اس کی عمر لگا دیں تو 57 سال یہ ہوں گے، اور اگر 87 سال 30 سال ادھر سے لے لیں آپ تو بھی وہ 70 کی دہائی میں پیدا ہوگا، اور واقعہ کربلا 61 میں ہوا ہے. تو بھی اگر اس کی عمر ہم 87 سال لگائیں جو کہ بہت ناممکن ہے، تو بھی کربلا کے بعد یہ 10 سال کے بعد پیدا ہوا، اس وقت تھا ہی نہیں. اور یہ سارے جتنے بھی ہیں نا مقتل حسین کتاب لکھنے والا یہ یہی ہے. اس میں ایک بھی روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو جو، یعنی کہ یہ شخص مجھے یہ بتائیں مقتل حسین کا رائٹر، واقعہ کربلا کا داستان گوئی کرنے والا یہ شخص 10 سال بعد پیدا ہوا ہے. اب ہم اس کی بات کو مانیں یا اس وقت جو لوگ موجود تھے، امام زین العابدین، بی بی زینب، یا ان کی بات کو ہم مانیں، اور صحابہ کرام تھے جو اس وقت موجود تھے، اس وقت کے لوگ، یا ان کی بات کو مانیں، یا ان کی بات کو مانیں جو اس وقت ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے. جب پیدا ہوگا اس کے بعد 15-20 سال تو اس کو لگیں گے جوان ہونے میں، اس کے بعد پھر وہ کتابیں لکھے گا نا. یعنی 30-40-50 سال کے بعد وہ شخص کتاب لکھ رہا ہے، اس وقت وہ موجود بھی نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ سارا کچھ یہ جو ہے وہ کمنٹس کر رہا ہے کہ تیر ادھر جا رہا تھا، ایک تیر ادھر لگا، گھوڑا یہ بات کر رہا تھا، خیمے سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. یہ کس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کر رہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ شیعہ بھائی ابو مخنف جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کی بات کو مانتے ہیں، اور امام زین العابدین اور بی بی زینب جو وہاں موجود تھی ان کی باتوں کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ کوفی ہیں. یہ کہتا ہے کہ سارا کا سارا یزید اور ابن زیاد اور عامر بن سعد کے اوپر یہ نزلہ گرا رہا ہے. اب ہم کس کی بات کو مانیں؟ جو اس وقت موجود تھے ہم تو ان کی بات کو وزن دیں گے نا بھائی. جج تو اس کو کہے گا نا کہ جو واقعات کے اوپر فیصلہ کرنے والا جو جج ہے قاضی، وہ تو فیصلہ ان گواہوں کے جو موجود ہوں، جو موجود نہیں اس کی بات کو کیسے مانیں. لہذا یہ ساری کتابیں اس نے جو لکھی ہیں واقعہ کربلا کے حساب سے، یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ 95% جھوٹ ہے. باقی جو حدیث میں چیزیں آ جاتی ہیں وہ صحیح ہیں. حدیث کی کتابوں میں جو صحیح باتیں آئی ہیں، صحیح حدیث ہوں وہ ہم مانیں گے، لیکن 95% تو اس نے جھوٹ لکھا ہے. تو میرے بھائی ماترا پروڈکشن کہتا ہے اس جنگ کا حکم کس نے دیا تھا؟ کربلا کی. یہ تو میں نے میرے خیال جواب دے دیا کربلا کے بارے میں. میرے بھائی حکومت کس کی تھی؟ حکومت تو یزید کی تھی. ان کا نام بتاؤ، تو نام میں نے بتا دیا. حضرت علی کی حکومت تھی میرے بھائی، اور حضرت عثمان کے قاتلوں کو حضرت علی نے سزا دی تھی؟ نہیں دی. پکڑے گئے تھے؟ نہیں پکڑے گئے تھے. تو یہ اور بات ہے. حکومت تو حضرت علی کی تھی، تو حضرت عثمان کے معاملے میں قتل میں حضرت علی یقیناً بری ہیں، کچھ بھی انہوں نے، بلکہ وہ ان کے خیرخواہ تھے حضرت علی. لیکن اس کے باوجود بھی حکومت بھی علی کی ہے، لیکن سزا تو نہیں دی نا. تو آپ پھر حضرت علی کے اوپر الزام لگائیں گے کہ حضرت علی نے حکومت کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہ دی، تو کیا آپ اس کے اوپر کوئی الزام لگائیں گے؟ اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی حکومت تھی، اب اللہ ہی جانتا ہے اس نے کیوں نہیں سزا دی. دینا تو چاہیے تھی یزید کو، ان کو سزا دینی چاہیے تھی. اس طرح سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سزا دینی چاہیے تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ حالات کس طرح کے تھے ان کے، اور انہوں نے کیوں نہیں دی. بسا اوقات جرنل لوگ حکمرانوں کے نہیں بھی سنتے، اور حکمران جرنلوں سے ڈرتے بھی ہیں. تو کیا معاملہ تھا ان کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملوث عثمان کے قتل میں نہیں تھا.
اس طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزید بھی قتل میں ملوث نہیں تھا۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر سزا کیوں نہیں دی؟ تو دوسری طرف یہی سوال ادھر بھی آ جاتا ہے کہ حضرت علی نے پھر سزا ان کو کیوں نہیں دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر کے قاتل حضرت علی کی جو ہے نا وہ گروپ میں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی حضرت وہ حواری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھوپھی کا لڑکا ہے، کیونکہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی کا لڑکا ہے، حضرت علی کی بھی پھوپھی کا لڑکا ہے۔ اس کے باوجود حضرت علی نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حواری ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حواری زبیر ہے، وہ قاتل حضرت علی کے گروپ میں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی نے اس کو بھی پکڑ کے سزا نہیں دی۔ تو سزا دینا ایک اور چیز ہے، لیکن کم از کم ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ یہ ملوث نہیں تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں امام حسین کے قاتلوں پر لعنت، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں حضرت امام حسین کے قاتلوں پر لعنت و بے شمار، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، ہم ان سے ایسے لوگوں سے بیزار ہیں جو بھی قاتل تھے۔ لومینسٹ کہتا ہے کہ آج کل ناسبی مولوی دفاع کر رہے ہیں یزید کا، قتل حسین کوفیوں پر ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ ہم نہیں کر رہے، ناسبی نہیں ہیں ہم لوگ، اور یہ باتیں جو ہے نا وہ شیعہ کتابوں کے حوالوں سے ہم ثابت کر رہے ہیں، ہماری اپنی رائے نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ تو اصول کافی جلد 8 میں بھی لکھا ہوا ہے، اور احتجاج تبریسی میں یہ چیز بالکل یعنی کہ شیعہ کتب ہیں میرے بھائی، شیعہ کتب سے ہے، تاریخ ابن کثیر سے ہے، اور یہ روضۃ من الکافی اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 260 پہ ہے۔ یہ دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شیعتوں کا فصل ودت کا، یہ شیعہ ہیں اور اپنے اپنی اولاد کی حفاظت کر دیجئے۔ کن سے؟ منہم، یہ منہم کا سگا کدھر جائے گا؟ ان سے، یعنی کہ شیعوں سے۔ یہ منہم ہے نا، یہ کدھر جائے گا؟ یہ منہم، یہ ضمیر کن کی طرف لوٹے گی؟ شیعہ کی طرف۔ کیوں حفاظت کریں؟ وہ وجہ بتا دی، ان یقتلہم، کہ وہ ان کو قتل نہ کریں۔ اور یہ تو معلوم ہے نا کہ وہ کوفی تھے، حضرت علی کے وفادار مانے جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، وفادار ہیں، لیکن وہ وفادار نہیں تھے، کیونکہ قرآن نے جو کہا کہ شیعہ وفادار نہیں ہیں، تو وہ وفادار واقعی نہیں نکلے۔ ہم شد فسلم ولدک منہم ان یقتلوہم، یہ صفحہ نمبر 260 پہ ہے، اصول کافی کی ہے۔ پھر آپ کیا ان کو بھی نہیں مانیں گے؟ یہ احتجاج تبریسی ہے، یہ کیا ہماری کتاب ہے میرے بھائی؟ یہ احتجاج تبریسی جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ساری روایتیں مشہور ہیں، کوئی بھی اس میں بات غلط ہے ہی نہیں۔ صفحے نمبر 29 پہ آپ دیکھیں کہ کتنا وزن ہے اس کی بات میں۔ فقال زین العابدین، امام زین العابدین نے علیہ السلام نے فرمایا، بے صوت ضئیل، کمزور آواز کے ساتھ کیا کہا؟ ان ہؤلاء یبکون علینا، یہ کوفی تو ہمارے اوپر رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو بتاؤ پھر اور کون ہے جنہوں نے قتل کیا ہمیں؟ کیا اس سے بڑی گواہی ہو سکتی ہے؟ کہاں ابو مخنف کی باتیں اور کہاں امام زین العابدین کی باتیں۔ افسوس ہے ابو مخنف کی باتوں کو آپ لوگ مانتے اور امام زین العابدین کو آپ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کی حالت ہے، یہ آپ کی باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ پھر بی بی زینب کیا کہتی ہے؟ یہ دیکھیں خطبہ زینب بنت علی بن ابی طالب، یہ بھی کہتی ہے، اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل الخطل والقدر والخذل، دھوکے بعد وہ فراڈیو۔ بی بی زینب کہتی ہے ان کے کہ آنسو بہاتے ہو، روتے ہو، اللہ تمہیں روتا ہی رکھے اور تم ساری زندگی روتے ہی رہو۔ پھر اللہ کے بندے یہ کوفیوں کے اوپر ہیں، یہ ساری، یہ احتجاج تبریز ہے بھائی، شیعہ کی کتاب ہے، اور تاریخ تبری اور تاریخ ابن کثیر کے میں بھی اندر بھی یہی باتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تاریخ ابن تبری کیا کہتی ہے،
کہ جب امام حسین جا رہے تھے تو ابن عباس آپ کا ایک طرح کا چچا ہوتا ہے، چچا کا بیٹا، یعنی کہ چچا کا بیٹا ہے آپ کے باپ کا، یعنی حضرت علی کا، اور یہ ایک طرح کا چچا ہے آپ کا ابن عباس، اور دوسری طرف سے آ کے دیکھیں تو آپ کا نانا بھی بنتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں امام حسین کے، اور یہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں ابن عباس، تو ایک طرح سے نانا بنتے ہیں آپ کے، ایک طرح سے چچا بھی بنتے ہیں آپ کے۔ تو انہوں نے امام حسین کو روکا کہ اللہ کا واسطہ ہے کوفے نہ جاؤ، کیوں کہ کوفی وہ وفادار نہیں ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں۔ پھر ابن زبیر نے بھی کہا حسین کو کہ حجاز میں رہو، کوئی آپ کا مخالف نہ ہوگا، صفحہ نمبر 138 پہ ہے۔ پھر عبداللہ بن جعفر امام، یعنی کہ عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر طیار، یہ بھی حضرت علی کے بھتیجے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر آپ کے یعنی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، کوفے جانے سے حسین کو روکا کہ نہیں جائیں آپ، یہ صفحہ نمبر 141 پر ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ دیکھیں یہ کیوں روک رہے تھے کہ کیونکہ یہ سب سمجھتے تھے کہ کوفی دھوکے باز ہیں، یعنی کہ کون سا دھوکہ دیا ہے؟ دھوکہ یہ دیا ہے کہ حضرت جو ہے نا عمر کو بھی انہوں نے شہید کیا، حضرت علی کو بھی انہوں نے دھوکے سے شہید کیا، امام حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ دھوکے باز ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ یہ تاریخ تبری میں ہے، یہی چیزیں تاریخ ابن کثیر میں بھی آپ کو میرے خیال میں میرے بھائی ملیں گے آپ کو۔ اور یہ کتابیں جو ہے نا آپ دیکھیں، یہ ابن عمر بھی کہتا ہے، یہ آپ کی کتاب علی صدوقی ہیں، شیخ صدوقی ہیں، کتاب علی، یہ شیعہ کتاب ہیں بھائی، یہ المتوفا ہے 481 میں یہ وفات پا چکا ہے، یہ بہت پرانی کتاب ہے۔ آپ ان کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ابن عمر سے سوال کیا گیا حج کے دوران کہ مشر یا مکھی ہم مار جائیں تو اس میں کفارے میں کیا گناہ ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے کفارے میں ہم کیا دیں اگر ہم سے مشر مارا جائے؟ تو انہوں نے بولا کہ تم لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا تو اس وقت نہیں پوچھا، اب تمہیں جو ہے نا یہ یاد آ رہا ہے، مشر یاد آ رہا ہے، حسین کا قتل پر تمہیں ارمان نہیں ہوا۔ دیکھیں یعنی کہ عبداللہ بن عمر وہ بھی یہی کہتے ہیں، صفحہ نمبر 112 علی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی کوفیوں کو، عراقیوں کو کہتے تھے کہ یہی قاتل حسین ہے۔ یہ اس وقت کے لوگ ہیں، ابو مخالف تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جن کی آپ جھوٹی روایتیں آپ لیتے ہیں، یہ تو ہم تو آپ کو پکی اور مضبوط روایتیں دے رہے ہیں۔ بطول عباس کہتے ہیں کہ خدا کرے تم لوگ معاویہ، یزید اور اس کے اولاد کے ساتھ مشہور ہو، تمہارا حشر معاویہ اور یزید کے ساتھ ہو۔ وہ کہتی ہیں نہیں بہن، قرآن مجید کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر ایک اس کے ساتھ ہوگا جو اس کا امام ہوگا، تو ہمارا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ لیکن شیعہ بھائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں ہے، وہ 12 اماموں کے قائل ہیں، 13واں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت علی کا بھی امام ہے۔ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ ہر ایک اس کے ساتھ اٹھے گا جو اس کا امام ہے، یعنی نبی ہے، جس پر وہ کلمہ پڑھتا ہے، جس کا وہ امتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام سے یہاں پر مراد حضرت علی لے لیں ہم، وہ اس لیے کہ محنت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو رزلٹ نکلے اور نتیجہ نکلے وہ حضرت علی لے جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ انعام اکرام حضرت علی لے جائے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے رسول کا یہ حق ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کیا گیا ہے، آپ ہیں پوری کائنات کے امام، امام کائنات، لیکن شیعہ بھائی نہیں مانتے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ہر ایک اپنے امام کے ساتھ ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ہم امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔
اس کے بعد فرمان علی صاحب کہتے ہیں کہ کیا یزید شیعہ تھا یا ابن مرجانہ؟ بھائی یزید شیعہ نہیں تھا، اور وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا اہل بیت سے بھی محبت کرتا تھا۔ یہ آپ کی کئی کتابوں کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ یزید جو ہے نا وہ جب وہ تو بلکہ مدینہ کے گورنر کو بھی لکھا تھا کہ اس کے جو ہے نا امام زین العابدین کے خاندان اور ان کے ساتھ آپ رعایت کے ساتھ چلنا، ان کی انہوں نے تو، اور امیر معاویہ اور یزید اہل بیت کے فضائل کے قائل تھے۔ یہ وہ میری اسی پہلی کلپ میں موجود ہیں، کتابیں وغیرہ کے سارے حوالے موجود ہیں۔ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ یزید زین العابدین کی تعظیم کرتا تھا اور معاویہ علی کے فضائل کا قائل تھا۔ یہ ہے بہت کٹر قسم کا شیعہ ہے محمد باقر مجلسی، یہ اس کی کتاب ہے حق الیقین۔ یہ مجلس علمی اسلامی پاکستان نے شائع کی ہے، سید محمد باقر مجلسی اس کی ہے۔ اس کے اوپر 331 پیج پہ لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ اسی طرح معاویہ کہ اس کا مقام، اس کا تمام کام فساد اور دشمنی تھا، پھر بھی حضرت کے فضائل و مناقب سے انکار نہیں کرتا تھا، اور عثمان کے قتل میں شریک کرنے کے سوا، یعنی کہ اور کوئی جرم اس کا نہیں تھا جو حضرت علی کے اوپر لگاتا تھا۔ وہ صرف یہ کہتا تھا کہ قتل میں، عثمان کے قتل میں ملوث ہے بس، اور ان حضرت سے کسی فسق کی نسبت نہیں دیتا تھا، اس کے علاوہ کسی گناہ کی نسبت نہیں دیتا تھا۔ وہ اتنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت ان کی عمارت ان کے لیے برقرار رہنے دے، تو وہ ان حضرت کی خلافت کا اقرار کر کے بیعت کر لے گا۔ اور بار بار حضرت کے مناقب و فضائل ان کے سامنے ذکر کیے جاتے تھے، کہتے ہیں بار بار ذکر ہوتے تھے حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے سامنے، کہتے ہیں بار بار یعنی روزانہ، اور وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ اور یزید باوجود ان قباح اعمال کے کہ اس کے اعمال خراب تھے، مان رہا ہے یہ بھی کہ حضرت سید الشہداء کی فضیلتوں سے انکار نہیں کرتا تھا۔ تو اہل بیت کو تو مان رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی فضیلتوں کو اقرار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی تعظیم کرتا تھا۔ اور واقعہ حرا میں مسلم بن عقبہ سے سفارش کی تھی کہ حضرت اور ان کے اہل بیت کی رعایت کرے، اور بنو مروان بھی ان حضرت کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ ساری کتابیں آپ کی ہیں، میری ہیں۔ یہ سید باقر مجلسی کیا یہ شیعہ کٹر قسم کا رافضی نہیں ہے؟ یہ میں نے گھڑی ہیں کتابیں آپ کی، ادارے آپ کے اشاعت کرنے والے۔ یہ دیکھیں آپ کہ امام سجاد نے کیا خطبہ، یہ منتہی الاعمال، یہ شیخ عباس قمی، یہ قمی، یہ کیا یہ اہل سنت سے ہے؟ کیا یہ شیعہ نہیں ہے؟ یہ سارے آپ کے میرے بھائی رافضی ہیں، اور اس کے باوجود 512 پر کہتے ہیں، اور 572 اور 171 پر، 572 71 آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دیکھو بی بی یہ زینب بنت علی کیا خطبہ دیتی ہے، یا اہل القوفہ یا اہل القتل والغدر اتبکون، کیا تم ابھی رو رہے ہو؟ پھر کیا کہتی ہے، فبکو کثیرا وضحکوا قلیلا، تم زیادہ روتے رہو اور تمہیں جو ہے نا ہنسنے کا موقع کم ملے، کم ہنسو اور زیادہ روتے ہی رہو۔ یہ بددعا ہے۔ آج جو بھائی شیعہ رو رہے ہیں یہ بی بی زینب کی بددعائیں ہیں ان کو۔ یہ کتاب آپ کی 500 صفحہ نمبر 71 پر ہے۔
پھر بھی آپ لوگ اگر نہیں مانتے میرے بھائی، یہ علی بن حسین ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے نہیں کیا ہمیں مارا تو پھر اور کون ہے؟ یہ ہے خدوہ سجاد علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کہتا ہے حل تعلمون انکم کتبتم الی ابی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ایھا الناس، اے انسانو، حل تعلمون، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ انکم کتبتم الی ابی، کیا تم نے خطوط لکھے تھے ابا جان کو، وخدعتموہ، دھوکہ دیا، وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق، تم نے عہد اور میثاق کیا اور بیعت بھی کی، اور پھر تم نے اس کو ثم قتلتموہ، پھر تم نے قتل کیا۔ کس نے قتل کیا؟ کوفیوں کو کہتا ہے نا، وخذلتموہ، دھوکہ دیا تم نے۔ اور کیا پھر یہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت میں آئیں گے تم لوگوں کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل تم اطرتی، کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت سجاد کا خطبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قتل تم اطرتی، تم لوگوں نے قتل کیا تھا میری اولاد کو، وہ انحتک تم حرمتی، میری حرمت کو پامال کیا، فلستم من امتی، اور تم میرے امتی ہی نہیں ہو۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ کوفے کے شیعوں سے کہا جا رہا ہے یا شامیوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ ابو مخنف کو مانو گے یا امام سجاد کو مانو گے؟ اگر تم قاتل نہیں ہو تو اور کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول بھی کہیں گے، وہ تو روایت لاتے ہیں امام سجاد امام زین العابدین کی ہے۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ انجینئر ارشاد ناسبی ہے۔ نہیں بھائی، توبہ، اللہ تعالیٰ پناہ دے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، صحابہ کرام جو ہے نا اور اہل بیت کے، ہم تو جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت بھی ہو، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کو اولاد کی بھی ہمارے دلوں کے اندر محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے ہمیں اسی بات پر۔ سید عامر حسین کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ نہیں بھائی، ہم ابھی یہ ساری کتابیں آپ لوگوں کی شیعوں کی کتابیں وہ ہم نے دے رہے ہیں، اپنی طرف سے کرتے تو ہم گمراہ ہوتے، لیکن ہم تو کتابیں پڑھ کے دلائل پیج نمبر تک وہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ عمر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بڑھے عقل استعمال کرو، اگر امام حسین کوفے نہ جاتے اور مکے اور مدینے میں بھی ہوتے تو بھی شہید کر دیا جاتے۔ یہ آپ کا اپنا خیال ہے میرے بھائی، وہاں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوتا، یہ غیب کی خبر ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سنی حضرات عمر عثمان کے دن مناتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سنی حضرات عمر اور عثمان کے دن مناتے ہیں تو حسین و علی کے دن بھی منائیں نا، یہ بھی صحابہ ہیں۔ اگر وہ صحابہ کے دنوں کو مانتے ہیں تو عمر اور عثمان کے دن مناتے ہیں تو علی اور حسین کے دنوں کو بھی منانا چاہیے، لیکن یہ دن منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پہلے بڑے بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، وہ امیر حمزہ شہید ہوئے، جنگ بدر کے قیدی صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی دن نہیں منائے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اہل سنت کو بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اور اہل تشیعت کو بھی، جو بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب کے اوپر لازم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی دن نہیں منایا۔ علی کاظمی کہتا ہے کہ بابا غلط ترجمہ نہ کرو، تم بتاؤ، اگر میں ترجمہ میرے بھائی غلط کر رہا ہوں تو تم بتاؤ کہ کون سا جو ہے نا ترجمہ میں نے غلط کیا ہے، تو پھر ہم اس پر بات کریں گے میرے بھائی۔ ہم شیعتوں کا فصل وجہ ولدہ کا ان یقتلوہم، کافی کی یہ حدیث ہے، کون سی بات اس میں غلط ہے؟ ارشد علی جعفری صاحب کہتا ہے کہ یزید شرابی نہیں تھا، یزید شرابی نہیں تھا، وہ اس لیے کہ اگر شرابی ہوتا تو حضرت حسین اس کی معصیتی میں روم کی جنگ نہ لڑتے۔ یہ تاریخ ابن کثیر میں بھی ہے، آپ دیکھیں کہ
486 پیج پہ ہے۔ 486 پیج پر ہے کہ روم کے اندر جو جنگ سن 51 ہجری میں آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کے ساتھ قسطنطنیہ کے غزوے میں شریک تھے 51 ہجری میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لی گئی، اور یہ سارا کچھ آپ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ کون کون سے تھے۔ تو اس میں حضرت حسین بھی ہیں، اور عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اور ابو ایوب انصاری وہ ادھر وہاں شہید بھی ہیں۔ انہوں نے وہ جب وفات شہید ہوئے تو جنازے کی نماز پڑھائی یزید نے، کمانڈر وہی تھا، اور جو ہے نا سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگر شرابی ہوتے تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جاتی ہے۔ 51 ہجری کی بات ہے، واقعہ کربلا سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ جو بندہ جوانی میں شراب نہ پیے تو وہ پھر بڑھاپے میں آگے چل کر کیسے پیے گا؟ زیادہ تر آدمی کے خراب ہونے کے چانسز 40 سال ہوتے ہیں۔ 40 سال کے بعد تبدیلی آنا بہت مشکل ہوتی ہے، کہ ساری زندگی اگر وہ شراب نہ پیے اور 40 سال کے بعد پھر وہ شراب پیے، اسے مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ ایک یوزر کہتا ہے مکتب اہل بیت ہی اصل اسلام ہے، نبی کے گھر والے اور در والے برابر نہیں۔ میرے بھائی حضرت علی بھی تو گھر والا نہیں تھا نا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ سورۃ نور آیت نمبر 27 ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 27، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی گھر میں داخل ہوں تو 2 چیزیں کیا کرو۔ ایک تو السلام علیکم کہا کرو، دوسری ان سے اجازت لے لیا کرو، اپنے گھروں کے علاوہ۔ لیکن اپنے گھروں میں تو بندہ ویسے ہی چلا جائے گا۔ اب مجھے یہ صرف بتائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے تھے تو وہ اجازت لے کر جاتے تھے یا ایسے ہی چلے جاتے تھے اپنا گھر سمجھ کر؟ اس کا آپ جواب دے دیں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب جاتے تھے تو کس طرح جاتے تھے؟ السلام علیکم کہتے تھے۔ غیر کا مکان ہو تو 2 چیزیں ہیں، اپنا نہ ہو اور غیر کا ہو تو قرآن کہتا ہے ایک تو اجازت لو، دوسرا قرآن کہتا ہے کہ السلام علیکم کہو۔ یہ سورۃ نور آیت نمبر 27 ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ دونوں کام کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے تھے تو معلوم ہوا حضرت علی کا گھر نہیں تھا، غیر کا گھر تھا، رسول کا گھر تھا، اس لیے اجازت دے کر جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو نہیں بنا، حضرت علی کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو نہیں تھا، آپ تو اجازت لے کر جاتے تھے۔ اپنے گھر کے اندر تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اجازت لے کر جائیں۔ تو یہ بات غلط ہے کہ علی رضی۔ اب سوال یہ کہ اہل بیت تو حضرت علی ہیں، تو وہ پھر اہل بیت کیسے ہیں؟ وہ ایک ہے حقیقی ماں۔ حقیقی ماں ہوتی ہے نا، جس سے بطن سے انسان پیدا ہوتا ہے، پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے حقیقی۔ لیکن نانی اور دادی یہ اضافی طور پر اس کو ماں کہا جاتا ہے، ماں کہا جاتا ہے اضافی طور پر۔ تو حقیقی اہل بیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جو گھروں کے اندر چلی جاتی تھی اور اجازت بھی نہیں مانگتی تھی، کیونکہ وہ ان کا اپنا گھر ہوتا تھا۔ ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ گھر میں جائیں تو اجازت لیں، ان کا اپنا ہی تو گھر ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت لے کر جاتے تھے۔ تو نانی جس طرح اور دادی ہے وہ حقیقی ماں نہیں ہوتی، وہ اضافی طور پر ان کو کہا جاتا ہے ماں۔ تو اس طرح سے حضرت علی اور ان کا خاندان اضافی طور پر اہل بیت ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی طور پر تو وہ ہیں جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور یہ اضافی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینتن کو بھی اہل بیت میں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ دعا سے
بنے ہیں 5 تن، یعنی کہ 4 تن حضرت علی خاتون جنت۔ ویسے بھی آپ کوئی بھی کہے آپ کی بیوی کدھر ہے تو آپ بیوی کو، بیٹی کو تو بیوی تو نہیں کہیں گے نا کبھی بھی، کہ آپ کے اہل عیال اور کہاں ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کی وہ بیوی اور بچوں سے ہوگا جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ تو اہل عیال میں نہیں آتے، وہ تو اہل عیال تو آپ کے داماد کا ہو جائے گا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت علی اضافی طور پر ہیں، جیسے نانی اماں ہم کہتے ہیں، نانی کو بھی اماں کہتے ہیں، دادی کو بھی اماں کہتے ہیں، اضافی طور پر ہیں یہ اہل بیت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی طور پر اوروں کو بھی پھر بنایا ہے، آل عقیل۔ لیکن یہ تو بڑا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے اندر بی بی جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کی اولاد کو لیا ہے، لیکن اہل بیت آپ لوگ تو بی بی زینب کو بھی نہیں مانتے جو حضرت علی کی بیٹی ہے، اور بی بی فاطمہ تو زہرا کے بطن سے ہے، پیٹ سے ہے۔ حضرت بی بی زینب کہاں مانتے ہیں آپ اس کو؟ 5 تن میں آپ لیتے ہی نہیں، اس کو اہل بیت نہیں سمجھتے۔ حضرت علی کی جو اولاد ہیں کہاں مانتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ کو، محمد بن علی کو، اس کو بھی آپ لوگ نہیں مانتے اہل بیت۔ علوی خاندان کو کس طرح مانتے ہیں؟ عقیل کو اولاد کو بھی نہیں مانتے، اور امام حضرت جعفر طیار کی اولاد کو بھی آپ لوگ اہل بیت نہیں مانتے۔ اضافی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اہل بیت بنایا ہے، اور صدقہ ان کے اوپر بھی حرام ہے۔ وہ شیعہ کتب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت میں ہر وہ شخص داخل ہے جس کے اوپر صدقہ حرام ہو۔ تو آپ لوگ تو حضرت رسول اللہ، حضرت علی کی بیٹی بی بی فاطمہ کو بھی، بی بی زینب کو بھی آپ لوگ تو نہیں مانتے اہل بیت۔ تو آپ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو ہم نے پکڑا ہوا ہے؟ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو جو نہ مانے تو وہ کافر ہے، لیکن اتنا اکرام جتنا اہل بیت کو دیتے ہیں قرآن کو نہیں دیتے۔ آپ لوگوں کے نزدیک اہل بیت کی اہمیت زیادہ ہے قرآن سے بھی۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کو نہ مانے تو وہ کافر، لیکن جب معاملہ قرآن مجید پہ آ جاتا ہے تو آپ لوگ نہیں کہتے کہ قرآن مجید کو نہ ماننے والا، جو قرآن مجید کے تحریف کا قائل ہے وہ کافر ہے، آپ لوگ نہیں کہتے، کیونکہ آپ کے بہت سارے علماء تحریف کے قرآن کے قائل ہیں۔ تو اس حدیث پر بھی آپ لوگوں کا عمل نہیں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑو جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت ہے۔ اس حدیث پر بھی شیعہ بھائیوں کا عمل نہیں، کیونکہ اہل بیت نہیں مانتے۔ بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد کو بھی آپ لوگ اہل بیت نہیں مانتے۔ چلو آپ نہ حضرت علی کی نہ باپ کی طرف سے جو نسبت ہے، نہ ماں کی طرف سے اس کی نسبت، ایک کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت صرف وہ ہیں جو بھی بی بی فاطمہ کے بطن سے ہیں، تو بی بی زینب تو ان کی بطن سے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں مانتے۔ 5 تن یہ شیطان پھر بناؤ نا۔ اور حضرت علی کی جو اولاد ہے علوی کہلواتی ہے، ان کو بھی آپ لوگ نہیں مانتے، تو کہاں حضرت علی کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ عمران رائے کہتا ہے کہ اگر شیعہ نے شہید کیا تھا تو سنی کہاں مر گئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ مارنے والے کوفی سے شیعہ تھے، اچانک انہوں نے حملہ کر دیا، تو سنی تو ادھر سے آگے کافی 600-700 کلومیٹر دور شام کے علاقے میں دمشق میں تھے، اور یہ کوفے کے اندر یہ امام حسین جو ہی کربلا کے راستے دمشق آنا شروع ہو گئے تو کوفی پہنچ گئے۔ ان کو ڈر تھا خطوط کا، لہذا انہوں نے خیموں میں آگ لگائی اور خطوط کو بھی جلا ڈالا۔ وہ اگر یزید کی فوج ہوتی تو وہ آگ نہ لگاتی، بلکہ وہ پورے جو بورے بھرے ہوئے تھے خطوط کے وہ اپنے ساتھ لے جاتے، کبھی بھی وہ آگ نہ لگاتے۔ آگ لگانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ خطوط جل جائیں، کسی طرح سے ہماری جان چھوٹ جائے، یعنی یہ کوفی۔ یہ بہت بڑا نشانی ہے کہ آگ لگانے کی، کہ خطوط جل جائیں اور ہم کوفی بچ جائیں، یزید کے سزاؤں سے بچ جائیں۔ تو مارنے والے شیعہ کوفی تھے، سنی نہیں تھے، وہ تو بہت دور سے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ یقیناً جو ہے نا وہ بچانے کے لیے آ جاتے۔ آواز حق کہتا ہے کہ عمر نے فاطمہ کو دھمکی دی تھی، واٹ ریئلٹی از ان دس حدیث، اس حدیث کے اندر کون سی ریئلٹی اور حقیقت ہے، بتائیں آپ۔ یہ اس نے بہت عمدہ سوال کیا ہے آواز حق صاحب نے۔
میرے بھائی دھمکی دینا اگر اس کی رزلٹ اچھی نکلے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ دھمکی دی تھی یہ بالکل صحیح ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کو گئے تھے کہ یہاں پر جو ہے نا مختلف لوگ آتے ہیں آپ کے گھر میں مکان میں، اور وہ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ابو بکر کے خلافت کے بارے میں، اور اس لیے دھمکی دی تھی کہ میں ان کو روکو نہیں تو میں ان کو آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ دھمکی دی تھی، لیکن لگائی نہیں تھی، دھمکی دی گئی تھی۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیعہ کتب میں بھی ہے، سنیوں میں بھی ہے، سب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ادھر سے اذان دے دوں مسجد میں، اذان آ جائے تو وہ لوگ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ دیکھو دھمکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، دھمکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے نا، کہ وہ لوگ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نہیں تھے؟ اس کا نتیجہ اشا نکلتا ہے نا کہ ڈر دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگ نماز کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح سے بالکل اگر یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہ میں ان لوگوں کو گھروں کو آگ لگا دوں گا جو وقت کے حکمران کے خلاف کچھ جو ہے نا اپنے گھروں میں لوگ آتے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، خلاف کچھ کہتے ہیں وقت کے حکمران کے خلاف، تو میں آگ لگا دوں گا اس گھر کو۔ اس کو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا اچھا نتیجہ نکلا، رزلٹ بہتر نکلی کہ وہ پھر گھر کو حضرت بی بی خاتون جنت نے خالی کروا دیا، اور وہ سب کے سب نماز ادھر جو ہے نا مسجد نبوی میں پڑھنے آتے تھے، اور وہ جو منصوبہ تھوڑا بہت کرتے تھے حکمرانوں کے خلاف وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس کا تو نتیجہ اچھا نکلا، برا نتیجہ تو نہیں نکلا۔ صرف دھمکی کو دھمکی کی حد تک لیں، لیکن آگے بڑھ کر جو کہا جاتا ہے کہ آگ لگا دی گئی اور دروازے گرائے گئے اور حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے تھے تو بی بی خاتون جنت کو بھیجا، تو یہ حضرت علی جو ہمارے علی ہیں، امام ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ امام علی جو شیر اور بہادر ہیں، حیدر قرار ہیں، کہ وہ کہیں کہ دروازے پر عمر آیا ہوا ہے تو بی بی خاتون جنت کو کہیں کہ آپ چلے جاؤ، جبکہ وہ حاملہ تھی، وہ کہتے ہیں اس کو بھیجا اور حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باہر نہ نکلے، تو یہ غلط بات ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے۔ تو اس لیے وہ پھر انہوں نے دروازے کو توڑا تو وہ گرا، پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت محسن جو پیٹ کے اندر تھا وہ شہید ہوا۔ یار وہ محسن کیسے شہید ہوا؟ اس کا ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور نام پہلے رکھ دیا گیا۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں دن ہو تو بچے کا جو ہے نا وہ عقیقہ بھی کرو اور نام بھی رکھو 7ویں دن۔ یہ بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، پہلے ہی اس کا نام آ گیا محسن نام سے، اور وہ کہتے ہیں وہ محسن نام تھا، پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے بچے کا، اور ٹنڈ بھی کرا لی جاتی ہے، بال شال وغیرہ جو ہیں وہ اس کے پھر وہ برابر کاٹ کے اس کے برابر چاندی کر کے پھر وہ تقسیم کی جاتی ہیں، اور نام بھی رکھا جاتا ہے، عقیقہ بھی کیا جاتا ہے۔ بیٹا ہو تو 2 بکرے، اور وہ ہوا ہی نہیں کچھ اور پہلے ہی نام رکھ دیا پہلے ہی۔ تو یہ عجیب باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ صحابہ کی اکثریت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اکثریت نے ساتھ کیسے نہیں دیا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ سورۃ واقعہ کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، ایمان میں سبقت کرنے والے پہلے لوگوں میں سلت تھے، مانا بہت زیادہ تعداد میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ اکثرت میں قرآن کہتا تعریف کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان میں سبقت کرنے والوں کی تعداد اکثرت میں تھی، اور بعد میں وہ لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے تھوڑے ہو جائیں گے آخری دنوں میں۔ لیکن شیعہ بھائی کہتے ہیں آج زیادہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم تھے، تو یہ بھی بات بھی ان کی غلط ہے۔ یہ سورۃ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ آیت نمبر سورۃ واقعہ ہے، اور آیت نمبر 10 سے 14 تک آپ دیکھیں میرے بھائی، 10 سے 14 تک آپ دیکھیں، یہ اس میں مل جائے گی آپ کو۔ ایش زیڈ وراج صاحب کہتا ہے
کہ یزید قصاص لیتا اور تمام کوفیوں کو لٹکا دیتا اور ابن زیاد شمر کو بھی لٹکا دیتا تو بہتر تھا۔ یہ بہتر تھا، لیکن جب یہ ان کے اوپر یہ چیزیں ثابت ہوں نا تو پھر تو کرنا چاہیے تھا، لیکن ثابت کرنے والا جو آدمی ہے وہ جھوٹا ہے۔ لوط بن یحییٰ میرے بھائی ورائی صاحب، اب ہم کیسے مانیں اس جو بندہ 20-25 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، واقعہ کربلا کے بعد، وہ اس وقت موجود ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر یقین کر کے پھر کہیں کہ سب کو اس کو جو ہے نا پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے تھا۔ ہاں ثابت ہو جائے، لیکن ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ کوفیوں نے کیا ہے، واردات کی ہے۔ تو بسا اوقات حکمران کو جرنیلوں کی بھی سننی پڑتی ہے نا، فوجی جرنیل اپنی چلاتے ہیں، زیادہ تر حکمرانوں کو کم ہی سنتے ہیں۔ جیسے حضرت علی کے پاس حضرت عثمان کے قاتل موجود تھے، ان کے لشکر میں تھے، حضرت علی ان کو سزا نہ دے سکا۔ حضرت زبیر کے قاتل حضرت علی کے لشکر میں تھے، حواری رسول، اور پھوپھی کا لڑکا بھی ہے حضرت علی کا، اس کے باوجود ان کو بھی انتقام نہیں لیا گیا دشمنوں سے، ان کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ اب کیا ماجرا ہے، کیا حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیا مجبوریاں تھیں۔ اتنا تو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ فوجی جرنیل اپنی چلاتے ہیں اور حکمرانوں سے ان کے ساتھ جو ہے نا ٹکر لینا مشکل نظر آتا ہے، کچھ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ ہوتے تو کیا پھر مشکلات تھی کہ وہ انہوں نے نہیں لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں معاملہ۔ یونک چینل صاحب کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں اور متقی بھی ہیں، وہ یزید جو پلی تھا، گناہ گار تھا، فاسق فاجر تھا، شرابی تھا۔ یہ کتاب مقتل حسین سے ابو مخنف میں ہے، وہ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہی نہیں ہیں، 95% اس میں جھوٹ بولا ہوا ہے ابو مخنف نے۔ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لوط بن یحییٰ اس کا نام تھا، اور ابو مخنف اس کا جو ہے نا وہ کنیت ہے، وہی غلط ہے۔ تو ہم پھر کس طرح سے رائے قائم کریں؟ ایک کتاب جس میں جھوٹ لکھا ہوا ہو، ان باتوں پر ہم رائے میرے بھائی کیسے کریں؟ اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو پاک کو ناپاک کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، تو میں پھر آپ سے میرے بھائیوں کہوں گا کہ آج کے جو یزید ہیں تو آپ کے آیت اللہ، شیعہ بھائیوں کے آیت اللہ، بڑے بڑے مفسر قرآن آیت اللہ اور پاک لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، وہ پاکستان کے اندر پھر مثلاً وہ جن کو فاسق اور فاسق سمجھتے ہیں، ہمارے حکمران جن کو وہ شرابی سمجھتے ہیں اور جن کو وہ برا بھی سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ان کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ نہ کریں نا۔ تو اس وقت کے یزید کے خلاف تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن شیعہ بھائیوں نے وہ آج کل کے جو یزید ہیں ان کے ساتھ پوری مفاہمت کی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے دوگلی پالیسی؟ آج کے یزیدوں کے خلاف بھی تو وہ کچھ کر کے دکھائیں نا۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو التشیت کو اتنی غیرت ہے میرے بھائیوں، تو پھر یہ آج کل کے یزیدوں کے خلاف یہ جو آپ کے متقی امام ہیں، یہ کیوں ان کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی چاپلوسی بھی کرتے ہیں، ان کے پاس ساتھ آتے جاتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں؟ اٹھ کھڑے ہوں پھر آپ۔ تو یونک چینل صاحب، آپ کا اس بارے میں سمجھتا ہوں کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ظالم بادشاہ بھی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا آپ اس کے ظلم میں پیروی کریں؟ ظالم گناہ گار ہے، فاسق ہے اور متقی ہے بندہ، اس کی اگر پیروی کر لے تو کن چیزوں میں پیروی کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، نیکی کے کاموں میں اطاعت ہوگی نا۔ بیعت کرتے وقت یہ کہا جائے گا کہ آپ کا میں نیکی کے کاموں میں ساتھ دوں گا، برائی کے کاموں میں ساتھ نہیں دوں گا۔ بیعت جب کی جاتی ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں یونک چینل صاحب، بیعت جب کی جاتی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی میں اطاعت وہ کروں گا جو معروف ہوگی،
अच्छे कामों में करूँगा, बुराई के कामों में मैंने आपकी इताअत नहीं करनी। ये कहलवाया जाता है। बेत लेने वाला भी यही कहता है कि आप मेरी बेत नेकी के कामों में करना, बुराई के कामों में नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों जब बेत लो तो इस तरह के अल्फाज कह कर लोगों से बेत लें कि हाँ। और दूसरी चीज़, एक तो मैं करूँगा अच्छे कामों में मदद आपकी, बुरे कामों में मदद नहीं करूँगा, और अच्छे कामों में भी उस हद तक करूँगा जिस हद तक मुझे ताकत हो। जहाँ तक मुझे ताकत हो, तो वहाँ पर आप ये भी कहेंगे कि मैं आपके अच्छे कामों में मदद करूँगा और उस हद तक करूँगा जिस हद तक मुझे में ताकत होगी, क़ुव्वत होगी। जो मेरी ताकत से बाहर होगा तो मैं नहीं कर सकूँगा, मैं मजबूर होऊंगा। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से अगर ये अल्फाज कह के मुत्तकी आदमी गैर मुत्तकी के ये अल्फाज कह दो तो इसमें तो कोई कबाहत है ही नहीं कि गलत कामों में तो हम नहीं करेंगे। आप उसको सामने ही कह रहे हैं, अच्छे कामों में करें, ठीक है, गलत कामों में ना करें, और उस हद तक करें जिस हद तक आपको ताकत है। तो ये चीज़ है। तो आज बस इतना ही काफ़ी है मेरे भाइयों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।